بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا نحو کا سبق نمبر 6 ہے اور سبق نمبر 6 مرکب اضافی سے متعلق ہے۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کے قواعد اور اس کے قوانین آج آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ اضافی سے مراد جو ہے یہ اضافت سے ہے۔ اضافت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب کرنا، ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا، اس کو کہتے ہیں اضافت یا اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ اس کی تعریف جو نحوی حضرات نے بیان کی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مرکب اضافی یہ مرکب ناقص کی قسم ہے۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ مرکب ناقص وہ مرکب ہوتا ہے کہ جس کے اندر بات مکمل نہیں ہوتی، سننے والے کو مزید سننے کی خواہش ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ اور بھی بیان کیا جائے، اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ تو مرکب ناقص یہ مرکب اضافی جو ہوتا ہے یہ مرکب ناقص ہوتا ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی مثال جیسے کتاب زیدن، کتاب زیدن، زید کی کتاب۔ اب دیکھیں اس میں کتاب کی جو نسبت ہے وہ زید کی طرف کی گئی ہے، تو مرکب اضافی کی تعریف بھی یہی ہے کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے تو اسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کتاب کی نسبت کتاب کو منسوب کیا جا رہا ہے زید کی طرف۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ مرکب اضافی میں جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ دوسرے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے جس کی نسبت کی گئی ہوتی ہے، اور جس اسم کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی۔ تو اس میں جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے قواعد اور اس کے قوانین کے اندر یہ بات آپ کو بیان کرتے چلیں کہ جو مضاف ہوتا ہے نا، مضاف یعنی جو پہلا جز ہوتا ہے، پہلا جو اسم ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں۔ تو مضاف کے قوانین میں سے یہ قانون ہے کہ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو جو مضاف ہوتا ہے نا اس پر تنوین نہیں آتی، اور نہ ہی مضاف پر الف لام آتا ہے، جبکہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں۔ یعنی جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ دونوں میں سے آئے گی ایک۔ یعنی اگر الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، اور اگر تنوین ہم دیں گے تو ایسی صورت کے اندر الف لام تنوین دیں گے تو پھر الف لام نہیں آئے گا۔ جیسے اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ والد رجل، والد رجل۔ اب دیکھیں والد رجل ہم نے پڑھا ہے تو یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف پر جیسا ہم نے بیان کیا کہ مضاف پر نہ الف لام آئے گا اور نہ ہی تنوین آئے گی، جبکہ جو مضاف الیہ ہے اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے، جیسا کہ یہ تنوین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تنوین آ رہی ہے، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس پر الف لام بھی آ جاتا ہے۔ جیسے اسی مثال کو ہم یوں لکھ لیں، والد الرجلی، والد الرجلی۔ اب دیکھیں مجھے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پر پہلے تنوین آئی ہے اور یہاں پر الف لام آیا ہے، تو ایسی صورت میں تنوین نہیں آئی۔ تو جو مضاف ہوتا ہے اس پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام آتا ہے، جبکہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن دونوں میں سے بیک وقت ایک ہی آئے گا، یعنی یا تنوین آئے گی یا الف لام آئے گا، دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے۔ تو اس کا یہ پہلا قاعدہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ مضاف اگر تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ کہتے ہیں وہ اسم جو دو افراد پر دلالت کرتا ہے، جس سے دو افراد سمجھے جاتے ہیں،
اس کو تسنیہ کہتے ہیں۔ جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع مذکر سالم کہتے ہیں کہ وہ جمع ہوتی ہے جو دو سے زیادہ مذکر افراد پر دلالت کرے اور اس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی بنا، واحد کا سیگا جو ہے وہ سلامت رہتا ہے، واحد کا جو سیگا ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم۔ تو ہمارا قانون کیا ہے؟ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جب تثنیہ کا سیگا مضاف ہوگا یا جمع مذکر سالم کا سیگا کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوگا تو تثنیہ کے آخر سے نون گر جائے گا۔ اسی طرح جمع مذکر سالم کو جب ہم آگے دوسرے اسم کی طرف مضاف کریں گے تو پھر بھی جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون ہوتا ہے نا، کیونکہ جمع مذکر سالم کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واحد کے آخر میں، یعنی واحد مذکر جو ہوتا ہے اس کے آخر میں واو نون لگانے سے یا نون لگانے سے جمع مذکر سالم بن جاتا ہے۔ تو جمع مذکر سالم کا صیغہ جب دوسرے اسم کی طرح ہم مضاف کریں گے تو ایسی صورت میں تثنیہ کے صیغے کے آخر سے بھی نون گر جائے گا اور جمع مذکر سالم کے آخر کے صیغے سے بھی نون گر جائے گا۔ اس کی مثال دیکھیے گا، یہ تو یہ پہلی مثال ہو گئی تھی، اب دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے والدان تھا نا، والدان، والدن کی تثنیہ کیا آتی ہے؟ والدان، اور جب ہم نے یہ تثنیہ کا صیغہ آگے دوسرے اسم کی طرف ہم مضاف کریں گے تو یہ جو نون ہے نا، یہ نون یہ گر جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ والدا رجل، والدا رجل، نون جو تھا وہ گر گیا، اصل میں کیا تھا؟ والدان، کیا تھا؟ والدان، یعنی اس کے آخر میں یہ نون بھی تھا، لیکن جب ہم نے اضافت کی دوسرے اسم کی طرف اس کو مضاف کیا تو ایسی صورت کے اندر یہ نون گر جاتا ہے۔ تو عبارت بن گئی والدا رجل، یعنی ایک آدمی کے دو لڑکے دو بچے، تو یہ والدا رجل ہو گیا، یعنی نون آخر سے گر گیا ہے۔ اسی طرح جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کا صیغہ جب ہم دوسرے اسم کی طرف مضاف کریں گے، چونکہ جمع مذکر سالم کے بنانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جمع مذکر سالم جو بنتی ہے وہ واحد کے آخر میں واو نون لگانے سے یا پھر یا نون لگانے سے جمع مذکر سالم بن جاتی ہے۔ تو جمع مذکر سالم جب ہم بنائیں گے اور بنا کر آگے دوسرے اسم کی طرف جب ہم مضاف کریں گے تو پھر بھی ایسی صورت کے اندر اس کے آخر سے نون گر جاتا ہے۔ اس کی دیکھیں مثال، دیکھیں ہم نے بنایا تھا نا یہ مسلمون ہے نا، مسلمون جی واحد ہے۔ اب جب ہم نے اس سے جمع مذکر سالم بنائی تو کیا بنا تھا؟ مسلمون، مسلمون یا مسلمین۔ اب دیکھیں یہ جمع مذکر سالم بن گئی۔ اب یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، اس کو ہم جب دوسرے اسم کی طرف آگے مضاف کریں گے تو یہ والا جو نون ہے نا، یہ والا نون یہ گر جائے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ گر جائے گا۔ جیسے اب ہم نے اس کو اس جمع مذکر سالم کو دوسرے اسم کی طرف کیا کرنا ہے؟ مضاف کرنا ہے۔ اب یوں ہوگا مسلمو، مسلمو، مسلمو المدینہ، مسلم المدینتی، مسلم المدینتی، تو یہ تھا مسلمون تھا، یہ کیا تھا؟ جیسے یہ اوپر نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ مسلمون تھا۔ جب ہم نے آگے دوسرے اسم کی طرف مضاف کیا تو نون گر گیا، یہ والا نون جو تھا وہ گر گیا، تو یہ ہوگا مضاف اور یہ بنا مضاف، مضاف الیہ۔ تو نون جو جمع مذکر سالم کا تھا وہ گر گیا۔ تو ہمارا قاعدہ کیا بنا؟ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم تثنیہ کا صیغہ دوسرے اسم کی طرف مضاف کریں گے تو تثنیہ کے صیغے کے آخر میں جو نون آتا ہے وہ نون بھی گر جائے گا، اور جمع مذکر سالم کا صیغہ جب دوسرے اسم کی طرف ہم مضاف کریں گے تو جمع مذکر سالم کے آخر سے جو نون ہے یہ نون بھی گر جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا تھا دوسرا قاعدہ جمع مذکر سالم اور تثنیہ کے حوالے سے۔ اچھا، مرکب اضافی میں مرکب اضافی کے اندر تیسرا قاعدہ، مرکب اضافی میں تیسرا قاعدہ کیا ہے کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف کا جو اعراب ہے یعنی اس پر کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، یہ تینوں حرکتیں آتی رہیں گی مضاف پر، جبکہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کا اعراب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔
جیسے اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جاء غلام زید، جاء غلام زید۔ اب دیکھیں اس میں جاء کیا ہے، یہ تو ہو گیا فعل، غلام یہ ہے مضاف، اور زید یہ ہے مضاف الیہ۔ اب دیکھیں اس میں مضاف یہ بن رہا ہے، یہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ فاعل بنے گا، یہ کیا بن جائے گا، فاعل بنے گا۔ تو ایسی صورت میں دیکھیں آپ کو جو سمجھانا مقصود ہے کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہے گا، کبھی اس پر زبر، کبھی اس پہ زیر، کبھی اس پر پیش آئے گی، جیسے کہ یہاں پر یہ پیش یعنی رفع آ رہی ہے، اور جو مضاف الیہ یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اچھا، یہ پہلی مثال اس میں یہ بیان کی گئی جس میں بتایا گیا کہ مضاف پر رفع ہے، مضاف پر پیش ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، رأیت رأیت غلام زید۔ اب یہاں دیکھیں یہ غلام ہو گیا، یعنی اس پر کیا آ گئی، زبر آ گئی، اس پر آ گئی، اس پر نصب آ رہی ہے، زبر نصب ایک ہی بات ہے، اس پر دیکھیں نصب آ رہی، اور یہ مجرور، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، یعنی عامل کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، جیسے عامل بدلے گا، عامل کہتے ہیں عمل کرنے والے کو، اس کی تعریف بھی انشاءاللہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس کے اندر یہ فعل ہے اور تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اب آگے مفعول آنا تھا، چونکہ وہ منصوب ہوتا ہے، تو جیسے جیسے عامل بدلے گا مضاف کا اعراب بدلتا چلا جائے گا۔ یہاں پر عامل تھا، جاء فعل تھا، تو یہ غلاموں پر رفع آئی یعنی پیش آئی۔ یہاں پر رأیت فعل اور فاعل تھا، یہاں پر جو غلام ہے یعنی مضاف ہو رہا ہے، اس پر نصب آئی ہے، اس پر زبر آئی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی مضاف الیہ مجرور ہے، یہاں پر بھی مضاف الیہ مجرور ہے، یعنی اس کے نیچے جو ہے وہ زیریں آ رہی ہیں، کسرہ آ رہی ہے، یا مجرور اس کو کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں تیسری مثال آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، جیسے یہ بیان کی گئی کہ نظرت الی غلام زید، نظرت الی غلام زید۔ اب اس مثال کے اندر نظر تو میں نے زید کے غلام کی طرف نظر کی، اس میں دیکھیے میں نے زید کے غلام کو دیکھا، زید کا غلام آیا۔ اچھا، اب اس مثال کے اندر دیکھیں عامل تبدیل ہوا، تو یہ غلامی یہ مضاف ہے جی، پہلی صورت کے اندر غلامو مضاف تھا، اس کے اوپر رفع یعنی پیش آئی، دوسری صورت کے اندر غلام مضاف ہے جی، یہ مفعول بن رہا ہے چونکہ اب اس کے اوپر نصب آئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تو غلامی یہ مضاف ہے، اس کے نیچے کسرہ آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے، زیر، اس کے کسرہ کہہ لیں یا جر کہہ لیں، جر آ رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں اب یہ مضاف ہے اور یہ ہے مضاف الیہ، تو قانون کیا ہے، قانون یہ ہے کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ مضاف کا اعراب کیا ہوگا، یہاں پر جو ہے وہ رفع ہے، یہاں پر نصب ہے، یہاں پر جر ہے، یہ رفع نصب جر یعنی پیش زبر اور زیر۔ جو مضاف ہے اس کا اعراب بدلتا رہے گا، جبکہ جو مضاف الیہ ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ دیکھیں تینوں صورتوں کے اندر یہ مجرور ہے، اس کے نیچے دو زیریں آ رہی ہیں، تو یہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اس کا اعراب ایک ہی رہتا ہے جو مضاف الیہ ہوتا ہے۔ جو مضاف ہوتا ہے اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ یہ ہمارا قانون آج کا تیسرا قانون تھا۔ اچھا، اسی سبق کا چوتھا قانون، چوتھا قانون کیا ہے؟ چوتھا قانون یہ کہ ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں۔ ایک ترکیب یعنی ایک جملے کے اندر جو ہے وہ ایک سے زائد مضاف بھی ہو سکتے ہیں اور ایک سے زائد مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے قلم والدی زیدن۔ بس ایک مثال ہی ویسے کافی ہوگی، مثالیں تو اس میں کافی ذکر کی جا سکتی ہیں۔ قلم والدی زیدن، زید کے لڑکے کا قلم، پین۔ اب دیکھیں اس میں جو ترکیب ہے، یہ جو ہمارا جملہ ہے، اس میں دیکھیں گے کہ قلم
یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، والدی یہ زید کے لیے پھر مضاف ہو رہا ہے، اور یہ ہوگا مضاف الیہ. یہ قلم یہ مضاف ہے، ولد جو ہے اس کے لیے ویسے بنے گا مضاف الیہ، لیکن یہ زید کے لیے مضاف بن رہا ہے، تو زید کے لیے یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، زید اس کا مضاف الیہ ہے. تو اب ترکیب میں دیکھا جائے تو یہ دو مضاف گویا کہ آ رہے ہیں. تو ایک ترکیب میں ایک سے زائد مضاف بھی آ سکتے ہیں اور ایک سے زائد مضاف الیہ بھی آ سکتے ہیں. تو قلم جو ہے ولد کے لیے مضاف ہے، اور ولد جو ہے یہ قلم کے لیے مضاف الیہ ہے، لیکن یہ ولد جو ہے وہ زید کے لیے مضاف بنے گا، اور یہ زید ولد کے لیے مضاف الیہ ہوگا. یہ مضاف الیہ مل کر یہ بن جائیں گے پھر دوبارہ مضاف الیہ اس مضاف کے لیے. تو یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مرکب اضافی بن جائے گا. صرف سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ایک جملے کے اندر، ایک کلام کے اندر، ایک ترکیب کے اندر ایک سے زائد مضاف بھی آ سکتے ہیں اور ایک سے زائد مضاف الیہ بھی آ سکتے ہیں. یہ چوتھا قاعدہ تھا. اس میں پانچواں قاعدہ کیا بیان کر رہے ہیں وہ سنیے گا. جی، پانچواں قاعدہ جو بیان کر رہے ہیں کہ جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرح مضاف ہو تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے. نکرہ کی تعریف ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ نکرہ کسے کہتے ہیں. نکرہ کی تعریف یہ ہے کہ جس اسم سے کوئی معین چیز نہ سمجھی جائے، جس اسم سے کوئی معین چیز نہ سمجھی جائے، کوئی خاص چیز نہ سمجھی جائے، اسے نکرہ کہتے ہیں. اور جس اسم سے کوئی معین چیز، کوئی خاص چیز سمجھی جائے، اسے معرفہ کہتے ہیں. تو جب نکرہ کو نکرہ کی طرف ہم مضاف کر دیں گے تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جائے گا. نکرہ کیا ہو جائے گا؟ مخصوصہ ہو جائے گا. جیسے اس کی مثال دیکھیں، نکرہ مخصوص، قلم والدن، قلم والدن. اب یہ قلم یہ ہے مضاف، والدن یہ ہے مضاف الیہ. یہ بھی نکرہ ہے، اس میں کوئی معرفہ کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی نا. جو معرفہ کی جو ہے وہ صورتیں ذکر کی جاتی ہیں، علم ہونا، اس میں ضمیر ہونا، جو ہے وہ اسی طرح اس میں موصول ہونا، اس میں اشارہ ہونا، کوئی بھی اس میں علامت، کوئی بھی وہ صورت نہیں پائی جا رہی. اسی طرح والد یہ بھی نکرہ ہے، یہ دونوں نکرہ ہیں، قلم بھی نکرہ ہے، ولد بھی نکرہ ہے. تو نکرہ کو جب ہم نکرہ کی طرف مضاف کریں گے تو اب یہ نکرہ مخصوصہ بن جائے گا. اب یہ نکرہ عام نہیں رہا، یہ مرکب اضافی ہو کر یہ جو ہے وہ اب نکرہ مخصوصہ ہو جائے گا، یعنی عام نکرہ سے اس کا درجہ تھوڑا اوپر ہو جائے گا. اور یہ قاعدہ ہم آگے جا کے ذکر کریں گے کہ مبتدا وغیرہ کی جب صورتیں ہم ذکر کریں گے کہ مبتدا کو معرفہ ہونا ضروری ہے، اس کے اندر انشاءاللہ اس کا ہمیں فائدہ حاصل ہوگا کہ جب ہم نکرہ کو نکرہ کی طرف مضاف کریں گے تو پھر کیا ایسی صورت میں وہ مبتدا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، وہ انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا. بہرحال اب قاعدہ ہمارا صرف یہ تھا کہ نکرہ کو اگر نکرہ کی طرف مضاف کیا جائے تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، لیکن اگر نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کر دیا جائے تو پھر وہ نکرہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ اب معرفہ ہو جائے گا، جسے ہم کہتے ہیں معرف بالاضافت. جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ معرف بالاضافت کہتے ہیں. جیسے اسی کو اگر ہم لیتے ہیں قلم والدن کی جگہ پر ہم لکھ دیں قلم زیدن. اب قلم جو ہے یہ مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، لیکن یہ زید جو ہے وہ معرفہ ہے. معرفہ کی کون سی قسم پائی جا رہی ہے؟ معرفہ کی قسم یہ علم ہے، علم. تو یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. نکرہ کو جب ہم معرفہ کی طرف مضاف کریں گے تو یہ معرف بالاضافت ہو جائے گا، یعنی اب یہ قلم عام قلم نہیں رہی، اب بلکہ یہ خاص قلم ہو گئی، یعنی یہ معرفہ ہو گئی ہے. اب یہ کیا ہو گئی ہے؟ معرفہ. اس کو کہتے ہیں یہ معرف بالاضافت ہے. تو ہمارا قاعدہ یہ ہوا کہ اگر نکرہ کو نکرہ کی طرف مضاف کریں گے تو وہ نکرہ مخصوصہ ہو جائے گا، اور اگر نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کریں گے تو ایسی صورت کے اندر وہ معرفہ ہو جائے گا، یعنی وہ اسم ہو جائے گا جو کسی خاص چیز پر، کسی معین چیز پر دلالت کرے گا اور معین چیز اسے سمجھی جائے گی. چھٹا قانون ہمارا یہ ہے، اس کو سنیے گا. اردو میں پہلے مضاف الیہ اور پھر مضاف آتا ہے، جبکہ عربی میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے. یہ قاعدہ سمجھنے والی بات ہے، دیکھیے گا. اس کو ہم مٹاتے ہیں. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ عربی کے اندر پہلے مضاف آتا ہے
پھر مضاف الیہ آتا ہے، جبکہ اردو میں پہلے مضاف الیہ ہوگا اور پھر مضاف ہوگا. جیسے اس کی مثال دیکھیں، ماء النہر، ماء النہر، نہر کا پانی. اب دیکھیں یہ عربی ہے، عربی میں پہلے کیا آتا ہے؟ مضاف. اور دوسرے نمبر پر کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ. لیکن اردو میں کیا ہوگا؟ اردو کے اندر پہلے مضاف الیہ آئے گا. اب جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہوگا نہر کا پانی. تو یہ ہے مضاف الیہ. تو اردو کے اندر پہلے مضاف الیہ آتا ہے اور بعد میں مضاف آتا ہے، جبکہ عربی میں پہلے مضاف ہوگا پھر مضاف الیہ ہوگا. اور اس کے جب ہم مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اردو کے اندر اس میں کا، کی، کے، کا، کی، کے، اردو ترجمے کے اندر مرکب اضافی میں کا، کی، کے کا ترجمہ آتا ہے. جیسا کہ جتنی بھی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں بھی اگر دیکھ لیں، ماء النہر، نہر کا پانی، نہر کا پانی. اسی طرح اگر دوسری مثال اس میں لے کے آئیں، جیسے کتاب زیدن، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ. اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کرتے ہوئے کیا ہوگا؟ زید کی کتاب، زید کی کتاب. اب کی آیا نا، تو اردو ترجمہ کے اندر مرکب اضافی میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں، تو اس میں آتا ہے کا، کی، کے، کا، کی، کے. تو ناظرین اب یہ ہمارے یہ ٹوٹل 6 قاعدے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. پہلے تو یہ کہ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں، مرکب اضافی کی تعریف بیان کی کہ ایک اسم کو جب دوسرے اسم کی طرف مضاف کیا جائے، منسوب کیا جائے، تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. مرکب اضافی میں جو پہلا جز ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، یہ جیسے یہ ہے، اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ہم نے پہلا قانون اس میں یہ پڑھا تھا کہ مضاف پر تنوین بھی نہیں آتی اور مضاف پر الف لام بھی نہیں آتا، جبکہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے، الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن بیک وقت ایک ہی آئے گا. اس میں دوسرا قانون ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف کا صیغہ، تثنیہ کا صیغہ اگر مضاف ہو، تثنیہ کا صیغہ اور جمع مذکر سالم کا صیغہ اگر مضاف ہوگا تو اس کے آخر سے نون گر جائے گا. تثنیہ کے آخر سے بھی نون گرے گا اور جمع مذکر سالم کے آخر سے بھی نون گر جائے گا. تیسرا قاعدہ ہمارا یہ تھا کہ مضاف جو ہوتا ہے اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، کبھی اس پر زبر، کبھی اس پہ زیر، کبھی اس پر پیش، رفع، نصب، جر، تینوں حرکتیں آتی ہیں. جبکہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے نا جی، مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی مجرور ہوگا. وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجبور نہیں، مجرور ہوگا جی. اور چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ایک ترکیب میں ایک سے زائد مضاف بھی آ جاتے ہیں اور مضاف الیہ بھی آ جاتے ہیں. اور پانچواں قاعدہ ہمارا یہ تھا کہ نکرہ کو اگر نکرہ کی طرح مضاف کیا جائے گا تو وہ نکرہ مخصوصہ ہو جائے گا، اور اگر نکرہ کو معرفہ کی طرح مضاف کریں گے تو وہ معرفہ ہو جائے گا. اور چھٹا اور آخری قاعدہ ہمارا یہ تھا کہ عربی کے اندر پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے، جبکہ اردو کے اندر پہلے مضاف الیہ آئے گا اور پھر مضاف آئے گا. امید کرتے ہیں سمجھ گئے ہوں گے. یہ ہے مرکب اضافی کا سبق. نیکسٹ سبق انشاءاللہ کل دوبارہ جو ہے وہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ.